نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهو الذي اور وہی ذات ہے انشاکم من نفس واحدہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے فمستقر ومستودع پس مستقر رہائش دی اور عارضی رہائش امانت کے طور پر دی قد فصلنا الآیات یقیناً تفصیل سے بیان کر دیا ہم نے آیات کو لقوم یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہوں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پس ہم ہی نے نکالے اس پانی کے ذریعے سبزیاں ہر چیز کی فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا پس ہم نے نکالا اس سے سبزہ نکالتے ہم اس سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا اور کھجور سے اس کے گابے سے کنوان دانیہ خوشے لٹکنے والے وجنات من اعناب اور باغات انگوروں سے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے مشتبہ وغیر متشابہ بعض آپس میں ملتے جلتے اور بعض نہیں ملتے جلتے انظروا الی ثمرہ دیکھو اس کے پھلوں کی جانب اذا اثمر جب وہ پھل لائے وینعہ اور اس کے پکنے کی جانب ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے وجعلوا للہ شرکاء الجن اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو وخلقہم حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ان کو وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم اور گھڑ لیے انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے سبحانہ وتعالی عما یصفون پاک ہے وہ اس سے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 12واں رکوع آیت نمبر 98، 99 اور 100 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے اللہ ہی نکالنے والا ہے۔ اس اللہ کا در چھوڑ کر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ رات کی تاریکیوں سے صبح کا اجالا وہی نکالتا ہے، رات کو بھی سکون والا اسی نے بنایا، سورج اور چاند کا خالق بھی وہی ہے، ستاروں کے ذریعے تمہیں راہ دکھانے والا بھی وہی ہے۔ جب تم خشکی اور سمندروں میں بھٹک جاتے ہو، ہم نے تو آیات کو تفصیل سے بیان کیا جاننے والے قوم کے لیے۔ آج کے سبق میں مزید عقلی دلائل ہیں، ان کو دلائل عقلیہ بھی کہتے ہیں مفسرین، اور تذکیر بآلاء اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر انسانوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، آلاء اللہ کا معنی اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر، اکثر مقامات پر تذکیر بآلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، انسان تو اپنے وجود میں اگر غور کر، تیرے وجود کے اندر بھی میری قدرت کی نشانی موجود ہے۔ تیرا وجود بنا کیسے اور بنانے والا کون ہے؟ کیسے ایک جان سے، آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ تمہارے اللہ کی قدرت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ سورۃ النساء کے شروع میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کتنے مرد اور کتنی عورتیں پھیلا دی ہیں، تم گنتی پوری نہیں کر سکتے ہو، لیکن یہ نظام بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا اس پہ غور کرو، ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان دنیا کے اندر پیدا کیے۔ فمستقر و مستودع، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، ٹھہرنے کی جگہ، مستودع کہتے ہیں امانتاً دی ہوئی جگہ۔ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کی 3 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر ہو گیا دنیا، ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع ہو گیا ماں کا پیٹ، جس میں تھوڑے دنوں کے لیے بندہ بطور امانت کی گویا کہ آیا اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا میں آ گیا۔ تو مستقر دنیا اور مستودع ماں کا پیٹ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مستقر آخرت اور مستودع قبر، مستودع قبر عالم برزخ، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے بطور امانت عالم برزخ اور قبر میں رہے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مستقر آخرت اور مستودع دنیا، دنیا بھی عارضی ہے، دنیا میں بھی امانتاً ہی کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا ہے، اور مستقر ہمیشہ کا وہ تو آخرت ہی ہے۔ تو گویا یہ سارے قول ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ہر ایک بات اسی طرح اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر پہلے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ دنیا میں رکھا، پھر عارضی طور پر قبر میں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں۔ تو مستقر اور مستودع یہ عارضی ٹھکانے بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور ہمیشہ والا ٹھکانہ بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ جس اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، وہی اللہ ٹھکانہ اور رہائش بھی دینے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ آخرت کا ٹھکانہ بھی اچھا کرے، دنیا کا ٹھکانہ بھی اللہ اچھا کرے۔ آگے فرماتے ہیں، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقیناً ہم نے تفصیل سے بیان کیا،
کھول کھول کر بیان کیا اپنی آیات کو اس قوم کے لیے یفقہون جو سمجھتے ہوں، جو غور و فکر کرتے ہوں، جن کے اندر کوئی فقاہت ہو، جن کے اندر کوئی سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ غور کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، واقعی ہمیں رہائش دینے والا بھی اللہ، اور واقعی ہمیں دنیا سے اٹھا کر آخرت کی طرف لے جانے والا بھی اللہ۔ آگے مزید عقلی دلیل جی، وہ ہے بارش کا برسانا اور بارش کے بعد زمین سے پھلوں کا نکالنا۔ اس سے پہلے فرمایا کل کے سبق میں کہ دانے اور گٹھلی سے اللہ تعالیٰ ہی پودے نکالتا ہے، اور اب فرمایا کہ ذرا دیکھو اس کے لیے جو تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش کون برساتا ہے۔ یہ پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں یوں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے، کھانا منہ میں ڈالنے سے پہلے، پھل کھانے سے پہلے ذرا رک جاؤ اور غور کرو اس میں، اِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کھانے کی جانب کہ یہ تیار ہو کر آج میرے ہاتھ میں پہنچا تو کن مراحل سے گزر کے آیا۔ پھر آگے وہاں اللہ فرماتا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے ہی پانی برسایا، ہم نے ہی زمین کا سینہ چیرا، ہم نے ہی اس سے اناج اگایا، ہم نے ہی اس سے پھل اگائے، اور زیتون اور انگور اور انار اور طرح طرح کے پھل اگائے۔ تو یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے اللہ کی، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا، وہ نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا۔ سورہ یوسف میں ہم نے کیا پڑھا؟ کتنے سال قحط پڑھا تھا جی؟ 7 سال۔ 7 سال قحط رہا۔ ایک پیغمبر موجود ہیں یعقوب علیہ السلام کنعان کے اندر، دوسرے پیغمبر یوسف علیہ السلام موجود ہیں مصر کے اندر۔ 7 سال قحط پڑ گیا، بارشیں کوئی نہ ہوئیں۔ اللہ نے بتایا بارشیں برسانا میرے اختیار میں ہے۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے اللہ ساری کائنات کو پانی کی نعمت دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ۔ یا اللہ تیری ہی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں بارش کے بارے میں 25ویں پارے میں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، زمیندار پریشان ہو جاتے ہیں، شاید اب فصلیں برباد ہو جائیں گی، وہ پھر بارشوں کا رخ اس فصل کی طرف کر کے بارش برسا دیتا ہے۔ لوگ مایوس ہوتے ہیں، ان کی مایوسی کو پھر امید لگ جاتی ہے۔ بارشیں برسانے والا کون؟ اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ذات ہے جس نے نازل کیا بلندی سے پانی۔ سما بلندی کو کہتے ہیں، اونچی، اسی سے آسمان بھی ہے چونکہ وہ بھی بلند ہوتا ہے۔ بلندی سے پانی، کیونکہ بادلوں سے پانی برستا ہے، ویسے آسمان سے تو یہ نیچے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سما ہے، بلندی ہے، اونچی جگہ ہے، اس لیے یہاں پہ بول دیا۔ فرمایا انزل من السماء ماء، بلندی سے پانی اتارنے والا بھی اللہ۔ فاخرجنا به نبات كل شيء، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہی نکالے سبزیاں، اناج، ہر چیز کے، نبات اگنے والی چیز جس کو ہم کہتے ہیں نباتات، اگنے والی چیز، جو بھی زمین سے چیز اگتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پانی بھی ہم نے برسایا، زمین سے بھی ہم نے اگایا۔ فاخرجنا منه خضرا، بس ہم نے سبزہ نکالا، نخرج منه حبا متراکبا، ہم ہی نکالتے ہیں اناج، ہم ہی نکالتے ہیں حب، دانہ، اناج، متراکبا، ایک دوسرے پر چڑھا ہوا۔ متراکبہ کا معنی ملا ہوا، چڑھا ہوا، یعنی آپ دیکھ لیجئے سٹے کو، اس کے اندر دانے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جڑے ہوئے کو بول دیا ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے جناب
ہم گئے تھے شادی حال میں، اتنا رش تھا بادشاہ، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ آپس میں جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اوپر تو کوئی نہیں کسی کے بیٹھا ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ تو حبا متراکبا، دانے پہ دانے چڑھے ہوئے، ذرا دیکھو چھلی کے جناب دانے کے دانے کس طرح چڑھے، آپس میں کس طرح جڑے ہوئی ہیں۔ انار کو دیکھو، گندم کے سٹوں کو دیکھو، باجرے کو دیکھو، اس طرح اللہ فرماتے ہیں حبا متراکبا، دیکھتے نہیں ہو کس طرح دانے دانے پہ چڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں۔ یہ کون اگانے والا ہے؟ اللہ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، پھر کھجور کی جانب تو دیکھو نا، من طلعها، وہ جہاں سے خوشہ بنتا ہے گابا، اس گابے کو دیکھو، پیچھے ٹینی ہے اور آگے جہاں پہ خوشہ ہے وہ لٹک رہا ہے، اس سے پہلے جہاں سے وہ خوشہ نکل رہا ہے گابا، اس گابے کو دیکھو نا جہاں سے وہ خوشہ لٹک رہا ہے۔ کنوان دانیہ، خوشے لٹکتے ہوئے کھجور کے کس نے بنا دیے ہیں؟ کون بنانے والا جی؟ دیکھو کس طرح خوبصورت کھجوروں کے خوشیں لٹک رہے ہوتے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور دیکھو باغات انگوروں کے، کس طرح انگوروں کے خوشے لٹک رہے۔ والزیتون، زیتون کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا صحت مند اور کتنا طاقت مند درخت اللہ نے پیدا کر دیا۔ والرمان، اور انار کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دانوں کی پیکنگ کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشتبہ وغیر متشابہ، بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض نہیں ملتے جلتے، بعض کا رنگ ایک دوسرے کے رنگ کے ساتھ ملتا ہے، بعض کا رنگ نہیں ملتا، بعض کا ذائقہ قریب قریب ہوتا ہے، بعض کا ذائقہ بھی قریب قریب نہیں ہوتا، بعض کی حیت، جیسے خوشے ہیں کھجوروں کے بھی ہیں، انگوروں کے بھی ہیں، بعض کی حیت اور یہ نقشے ملتے ہیں، بعض کے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کے اندر رنگ بھر دی ہیں، اور یہ سب انسانوں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ایک آدمی سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، بیری کے درخت کے نیچے، نیچے تربوز لگے تھے، اوپر بیر لگے تھے۔ کہنے لگا یا اللہ تو بھی عجیب کام کرتا ہے نا، یہ اتنا بڑا تربوز اس کو نیچے رکھا ہوا ہے اور یہ چھوٹے سے بیر کو اوپر چڑھا دیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے کی عزت ہونی چاہیے، اس کو اوپر ہونا چاہیے۔ اوپر سے تھوڑا دیر کے بعد ایک بیر گرا نا، تھک لگا سر پہ، ٹینڈ تھا اس کا، تو ٹینڈ پہ جب لگا نا وہ بیر تو لگا، تکلیف ہوئی۔ کہنے لگا یا اللہ شکر ہے یہ اوپر سے نہیں گرا، یہ جو تربوز ہے یہ اوپر سے گرتا تو میرا تو گانج فارغ ہی ہو جاتا۔ اب اس کو سمجھ آئی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو ذرا میں نے کیسی ترتیب سے کائنات کے پھل تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ۔ اچھا، اب جب کوئی باغ بھی ہے، مالٹے کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، یا کسی پھل کا بھی باغ ہے، جب وہ شروع میں اس پہ بورا سا لگتا ہے، پھر جناب وہ کچا سا پھل لگتا ہے، ڈوڈا سا تھوڑا سا، نہ وہ کھانے کے قابل، نہ اس کا کوئی ذائقہ، رب کہتا ہے اس وقت بھی دیکھو، اور جب پک کر میٹھا تیار ہو جاتا ہے اس وقت بھی دیکھو، یہ رنگ کس نے بھرے اور یہ ذائقے اس میں کس نے ڈال دیے۔ انظروا، دیکھو ذرا، الی ثمرہ، اس کے پھل کی جانب، اذا اثمر، جب وہ پھل لاتا ہے، جب لا رہا ہوتا ہے تب دیکھا کرو، وینعہ، اور اس کے پک جانے کی جانب بھی دیکھو، جب وہ پک جاتا ہے تو پھر کتنا لذیذ ہو جاتا ہے جی۔ شروع میں تو بالکل منہ کے اندر بنا ڈالے تو تھو تھو کر دے، یار یہ کتنا کڑوا، اور پھر وہی جب تیار ہو جاتا ہے تو کتنا میٹھا ہو جاتا ہے جی۔ ہم کہتے ہیں جی ابھی مالٹے نہیں لیتے جی، ابھی کچے ہیں جی، ابھی تازہ تازہ ہے، ابھی میٹھے نہیں ہوئے، اور پھر وہی جب پک جاتے ہیں پھر کتنے مزیدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رنگ اور یہ مٹھاس بھی میں نے ہی بھری ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ ایمان والا سمجھتا ہے کہ یہ پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جناب سویرے کے باہر گئے تو فروٹ والی دکان کے سامنے کھڑے تھے، تو فروٹ والوں نے بڑی دکان میں آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت سجا کے رکھے ہوتے ہیں، ایک طرف جناب مالٹے پڑے ہیں، سیب پڑے ہیں، کیلے لٹک رہے ہیں، انگور پڑے ہیں، وہ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا جی حضرت کیا خیریت ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو وہ پھل ہے
جو سب نے کھانے ہیں، فرما برداروں نے بھی اور نافرمانوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی، سب کے لیے یہ مشترکہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اللہ نے جو اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کیے ہوں گے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے سب کے لیے تیار کیے ہیں نا، تو جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، مہمان آتے ہیں ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے، ایک عام کھانا ہوتا ہے اور ایک خاص جو مہمان آئے ہوئے ہوں جو جن کو دور سے بلایا جاتا ہے ان کے لیے اسپیشل کھانا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تو خاص کھانا تیار کیا۔ کہتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ خاص کھانے اور وہ خاص پھل کتنے خوبصورت ہوں گے۔ انظروا الی ثمری، غور تو کرو پھلوں کی جانب، اور ایمان والے اس سے غور کرتے ہیں اور ایمان والے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ شکوہ بیان کرتے ہیں دلائل کے بعد، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، یہ سارے کام کرنے والا تو میں اکیلا اللہ ہوں، لیکن دیکھو ان ظالموں کو، انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا اور وہ بھی جنوں کو بنا دیا۔ کس کو بنایا جی؟ جن اللہ کے شریک ہے، نعوذ باللہ۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا جیسے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، لیکن خالق تو سب کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مخلوق بلا خالق کی شریک کیسے بن سکتی ہے؟ سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ بنایا اور وہ جس نے کچھ نہیں بنایا یہ معبود ہونے میں برابر ہو گئے؟ افلا تذکرون، اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کوئی ایک تنکا تو ہاتھ رکھ کر بتاؤ نا کہ یہ تنکا اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے۔ ایک پتے پہ ہاتھ رکھ کے تو کہو نا، کسی جناب پھل کا ایک دانہ تو کہو نا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے۔ زمین کا کوئی ایک انچ حصہ تو بتاؤ نا کہ اللہ کے علاوہ یہ اللہ نے نہیں کسی اور نے بنائی۔ جب پوری کائنات میں ایک انچ جگہ بھی کوئی نہیں ہے، پورے جہان میں ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، تو پھر اللہ کی عبادت میں شریک کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری مخلوق کو میرا شریک بناتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور اللہ کا بنا دیا شریک جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے جنوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور یہ ایسے عجیب لوگ ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، نعوذ باللہ۔ کسی نے فرشتوں کو بنا لیا، کسی نے انبیاء کو بنا لیا، بغیر علم، بغیر علم کے بنا لیا، جہالت میں بنا لیا، جہالت میں۔ یہ جاہلانہ عقائد ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ سب جہالت ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی سبحانہ پاک ہے، وہ اس سے اولاد سے بھی پاک، شریکوں سے بھی پاک۔ وتعالی عما یصفون، اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا شریک بیان کرے اللہ اس سے بلند اور پاک ہے، اگر کوئی اللہ کی اولاد بیان کرے اللہ اس سے بھی بلند اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پس تمہیں مستقل ٹھکانہ دیا اور عارضی امانت کے طور پر بھی ٹھکانہ دیا۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً تفصیل سے بیان کیا ہم نے آیات کو، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہوں۔ وہو الذی انزل من السماء ماء، وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرجنا به نبات کل شیء، بس ہم نے نکالا اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز کو۔ فاخرجنا منہ خضرا، بس ہم ہی نے نکالا اس سے سبزہ۔ نخرج منہ حبا متراکبا، نکالتے ہیں مجھ سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ ومن النخل من طلعها، اور کھجور سے اس کے گابے سے، کنوان دانیہ، خوشے لٹکتے ہوئے۔ وجنات من اعناب، اور باغات انگوروں کے۔ والزیتون، اور زیتون کے۔ والرمان، اور انار کے۔ مشتبہا وغیر متشابہ، بعض ملتے جلتے اور بعض نہ ملتے جلتے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو ذرا اس کے پھل کی جانب۔ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے۔ وینعہ، اور اس کے پک جانے کی جانب بھی۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں
ایمان والی قوم کے لیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ان کو، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔